بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ پروگرام کے روح رواں قاری ضیاء الرحمن فاروقی بزم حسان کے صدر و سیکریٹری اور اراکین اور ناظم نعت و حمد کے اجلاس کے جو تو خصوصی ناظم جناب مولانا بشیر ندوی اور میرے شمع نبوت کے پروانوں، یہ ایمان کے تازہ کرنے کی محفل تھی۔ صحابہ کہتے تھے نجلس بنا نجدد ایماننا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ اور نعت خانوں کی تو حضور کے پاس بہت بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی بہادر صحابی نہیں تھے، ان کو ایک جنگ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قلعے پر نگران رکھا، چوکیدار رکھا، تو دو یہودی نے موقع پا کر تلوار اور ہتھیار لے کر قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کی پھوپھی بہت بہادر تھی، انہوں نے کہا کہ حسان تم مرد آدمی ہے، نمٹاؤ، یہ دونوں یہودی کو اوپر سے ہی تیر چلا دو۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ خود اتری تلوار لے کر اور نقاب باندھ کر، اور دونوں یہودیوں کو تیغ کیا، جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد کہا حسان میں عورت ذات ہوں، ان کا پورا ہتھیار اور سامان لے کر آؤ۔ کہا کہ میں وہ بھی نہیں لاتا۔ لیکن حضرت حسان کو نعت کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ابو بکر اور عمر کو بھی وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو ایک بات میں حضرت حسان ابن ثابت کو حاصل ہے۔ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نیچے بیٹھتے تھے اور حسان ابن ثابت کو منبر پہ بٹھاتے تھے۔ کسی صحابی کو اپنی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ نہیں بٹھایا سوائے حسان ابن ثابت کے۔ اور حضور فرماتے تھے کہ حسان روح القدس ہماری مدد کر رہا ہے۔ جو نعت پڑھتا ہے نا، شاید اللہ ہم یہ سب مخلصین تھے کہ ایک سے بڑھ کر ایک آواز جنہوں نے یہاں سنایا، میں ہر ایک کے اوپر تعریف اور تبصرہ نہیں کر سکتا، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کی نعت کی وجہ سے اللہ مغفرت کر دے اور اپنے گھر بلا لے، اپنے روزے پہ بلا لے۔ ابھی قاری ضیاء الرحمن نے جو نعت پڑھی آخر میں، سلام لے لو، یہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال محتمم رہے، اور ان کے جیسا واعظ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک لفظ پر 3 گھنٹے بولتے تھے۔ صرف ہم کو سبق پڑھایا خواب کا مشکات میں، تو پورا شہر موجود تھا، 3 گھنٹے خواب پر ہی بولتے رہے۔ ان کی یہ نعت شریف ابھی ضیاء الرحمن صاحب نے سنائی، بہت دل جو ہے آپ کا درد مند ہوا، اور جو وہ حالات کی عکاسی ہے گویا خود حضرت نے بعد میں جا کر یہ نعت روضہ اقدس میں پڑھی تھی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان علماء کرام، آپ کا جو اقدام ہے، یہ جو حمد و نعت کا آپ نے جوڑا، اگر اور مشورہ مجھ سے ہوتا تو یہ جگہ کافی نہ ہوتی، لیکن بہت جلدی یہ پروگرام طے کیا گیا، اور اس لیے جتنے لوگ آئے وہ اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اس مجمع میں بیٹھنا ہمارے لیے مغفرت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ علامہ نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ، تو حضور خواب میں آئے، ان کو بشارت دی۔ قاری قرآن قالون نے، ان کے منہ سے بدبو آتی تھی اور بہت زیادہ صفائی کرتے تھے۔ جب قرآن کے قاری ہوئے
تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تو اتنی خوشبو پھوٹتی تھی کہ ہر ایک پوچھتا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. کسی کو بتاتے نہیں تھے، خاص لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی برکت سے مجھے میرے منہ کو بوسہ دیا، یہ اس کی خوشبو ہے خواب میں. تو یہ بہت بابرکت تفضل صاحب ہے، ہمارے عمران صاحب ہے، اور یہ مصطفیٰ صاحب اور شہباز یہاں پلتے ہیں. جی ہاں، تو یہ بہت بڑی اچھی ٹیم ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. سب نوجوان ٹیم ہے اور ان کی نوجوانی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اللہ نے نعت کی برکت سے جگر مراد آبادی کو توبہ کی توفیق دی. بہت بڑا نوش تھے. ان کو مشاعرے میں بلانا یا نہیں بلانا، لوگ بولتے تھے نہیں نعت کے مشاعرے میں نہیں بلانا، طے ہوا کہ نہیں بلانا. تو انہوں نے جو نعت پڑھی ہے، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ. اس کے آخری دو شعر آپ کو سنا دوں. اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. نہیں کام ہم کو جگر اور کسی سے، نہیں کام ہم کو جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اقبال کا رنگ الگ ہے. ان کا ایک شعر نعت پر بھاری ہے. سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، ہے اسی نام سے باقی آرام جاں ہمارا، ہے اسی نام سے باقی آرام جاں ہمارا. ابھی محمد کا نام لیے اسی سے ہمارے کو سکون ملا. اور محمد کا نام اس وقت میں نے کل ہی خبروں میں سنا کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر سب سے بڑا نام محمد ہے. پوری دنیا میں پچھلے سال بھی سب سے زیادہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہر منٹ پر اذان ہو رہی ہے. دنیا میں ٹائم الگ الگ ہے. یہاں دن رات ہے تو امریکہ میں دن ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں 2 منٹ کے بعد کہیں اور ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول کے نام کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ ہر منٹ پہ نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی یہ محمد جو پڑھتے ہیں نا، یہ بڑے خوش قسمت ہے. اور محمد جس کے نام کے ساتھ لگا ہوا وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے. میرے نام کے ساتھ بھی محمد ہے، مگر غلطی سے رہ گیا. ایک بادشاہ تھا، ان کے غلام تھے، خادم تھے، حضرت اللہ والے اہل اللہ تھے. ان کا نام غلام محمد تھا. ابھی پکارا گیا غلام محمد سے، تو بادشاہ ہمیشہ غلام محمد کہہ کے پکارتا تھا. کئی سال تک خدمت کرتے رہے. ایک دن انہوں نے غلام کر کے پکارا، صرف غلام، محمد نہیں لیا نام. کہا کہ میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ میرے نام سے محمد کو کیوں الگ کیا؟ بادشاہ بھی کتنا اونچا محب نبی تھا، رسول کی عظمت کرتا تھا. کہا کہ جب میں غلام محمد تجھ سے کو پکارتا میں باوضو ہوتا. آج اتفاق سے وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا تیرے نام کے ساتھ. نوجوان علماء نے بہت یہ وقتی جلسوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. 5 دسمبر کو ہمارے نوجوان علماء نے ایک تنظیم بنائی ہے، تنظیم علماء کی، اور ان کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ خود اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے. المرء یقیس علی نفسی، کہیں انسان اپنے اوپر ہی دوسروں کو قیاس نہ کرتا ہو. یہ نوجوان علماء نے یہ طے کیا کہ رفاہی، سماجی، تعلیمی ہر میدان میں خدمت خلق کا فریضہ انجام دیں گے. اور تعلیم تو ہمارا اصل جو ہے تو مقصود ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا لفظ تعلیم کا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور عورت کو مخاطب کیا
تاکہ عورتیں بھی دیندار بن جائے. بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. تو یہ ہمارے جس ٹیم نے علماء کی جو کام کیا ہے اور انہوں نے سنت رسول پر عمل کیا. 23 سال خالی نبوت کے ہیں. 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی خدمت کی، خدمت خلق کیا بلا لحاظ مذہب و ملت. 40 سال تک آپ نے جو ہے تو کفار مکہ کی، سردار غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کی. یہ حضور کی سنت. یہ کام ہم نے ہندوستان میں نہیں کیا. دعوت کا کام اور خدمت کا کام، جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو رہے ہیں. جب پہلے وہی آئے تو گھبرائے ہوئے تھے. ضیاء صاحب کے وہاں میری بخاری کی تقاریر درس کی ریکارڈ ہوئی تو اس میں پہلی یا دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب گھبرائے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، قال ما انا بقارئ. 2-3 مرتبہ پھر اس کو سینے سے لگایا، پھر آپ نے پڑھا. گھبرائے اور آپ کے کندھے جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. حضرت خدیجہ سے کہا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے. کیا کہا؟ وہ کام ہمارے نوجوان علماء کرنے کا عزم کیا ہے. فرمایا کلا، ہرگز آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. فرمایا ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک تحمل الکلا، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے خدمت کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو 40 سال تک حضور نے پہلے خدمت خلق کی، پھر بعد میں اسلام کی دعوت دی. تو اگر ہم اس ملک میں یہ کام بہت پہلے سے کرتے تو اس وقت نقشہ ملک کا اور الگ ہوتا. لیکن دیر آیا درست آیا. جو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آئے تو بھولا ہوا نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے. نوجوان علماء نے جو عزم کیا ہے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اقبال کے ایک شعر سے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، بقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور وہ نوجوان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا جس سوائے عرش الہی کے سائے میں. رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی خدمت میں گزری ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں پوری ٹیم کو اور ہمارے ضیاء صاحب کو اور ان کے تمام رفقا جو بیٹھے ہوئے، ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں.